السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا، سن لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 31 بابو فضل الخدمت فی الغزو سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الخدمت فی الغزو، غزوہ میں خدمت کا بیان۔ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جریر بن عبداللہ کے ساتھ تھا۔ خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، میں خیبر کی طرف نکلا۔ اخدمہ، صحبت جریر بن عبداللہ، میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ وکان یخدمنی وہو اکبر من انس، وہ میری خدمت کرتے تھے حالانکہ وہ حضرت انس سے بڑے تھے۔ یعنی حالانکہ جریر بن عبداللہ حضرت انس سے بڑے تھے لیکن اس کے باوجود خدمت کیا کرتے تھے۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال جریر انی رأیت الانصار یصنعون شیئا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جہاں بھی کسی انصاری کو دیکھا، یصنعون شیئا لا اجد احدا منہم الا اکرمتہ، جہاں پر بھی میں دیکھتا تھا وہ اس کی عزت اور اکرام کرتا ہوں۔ لہٰذا یعنی میں نے انصار میں سے جن کو بھی دیکھا نہیں پاتا کسی کو مگر یہ کہ الا اکرمتہ، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو خدمت کرنا، عزت کرنا، اور مقصود یہ ہے کہ جہاد میں نکلنا اور خدمت کرنا، فضیلت کا بیان شروع ہو رہا ہے اس میں۔ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر اخدمہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں نکلا اور ان کی خدمت کر رہا تھا۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وبدا له احد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور سامنے احد نظر آیا تو آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم اشار بیدہ الی المدینہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔ قال اللہم انی احرم ما بین لابتیہا کا تحریم ابراہیم مکہ، اے اللہ انی احرم، میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، بین لابتیہا، ان دو پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ اللہم بارک لنا فی ساعینا و مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ دونوں سا اور مد یہ پیمانے ہیں جن سے خرید و فروخت ہوتی تھی، اور یہ سا تقریباً یہ آدھا کلو کے قریب کا برتن ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں کلو کا برتن ہوتا ہے، اس سے آدھا کلو کا جو برتن ہے اس کے برابر کا ایک برتن ہوتا ہے۔ یعنی اے اللہ ہماری تجارتی جو آلات ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرنا ذلا الذی یستظل بکسائہ، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں ہوتے تو ہم زیادہ سایہ کرتے تھے، یعنی وہ کمبل اور وہ جو چادر تھی اس کا ہم انتظام کیا کرتے تھے، اور یستظل کا معنی سایہ حاصل کرنا، بکسائہ اپنی چادر کے ساتھ۔ فاما الذین صاموا لم یعملوا شیئا، اور وہ لوگ جنہوں نے جو روزہ رکھے ہوئے ہوتے تھے، روزہ دار ہوتے تھے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، یعنی انہیں کام کا قصداً موقع نہیں دیا گیا، یعنی وہ روزے کی وجہ سے جو پانی بھر کر لانا ہے، سایہ کرنا ہے یا اور جو خدمت کے کام ہے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ لم یعملوا شیئا واما الذی افطروا، اور وہ لوگ جنہوں نے افطار کیا تھا، فبعثوا الرکاب وامتحنوا وعاجلوا، تو انہوں نے جو بے روزہ دار تھے انہوں نے پانی بھی پلایا، اونٹوں کو بٹھایا اور کام کاج کیا اور باقی بھی خدمت کے کام کیے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج روزہ افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے بڑھ گئے اجر کے اعتبار سے، اس لیے کہ جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ روزے کی وجہ سے باقی خدمت کے کام نہیں کر سکے، اس لیے کہ سخت گرمی کا سفر تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو اس وجہ سے گرمی کے مہینے میں سفر کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے انسان اس قابل نہیں رہتا کہ خدمت کے کام کر سکے، تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا یہ خدمت کے کام کرتے رہے اور ان کے لیے پانی بھر کے لائے، جانوروں کو چارہ ڈالا، اس طرح کا کام کیا، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا خدمت والے اجر کے اعتبار سے بڑھ گئے۔ باب فضل من حمل متاع صاحبہ فی السفر، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو اپنے ساتھی کا سامان اٹھائے، سفر میں جا رہے ہوں ان کا اعانت کے لیے سامان اٹھا لینا، یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
کل سلام علیہ صدقۃ کل یوم، ہر جوڑ پر انسان کے ایک دن میں صدقہ ہوتا ہے. یعین الرجل فی دابتہ، جو آدمی اس کے جانور میں اس کی مدد کرتا ہے. یحاملہ علیہا، اس کو اس پر بٹھانے میں. او یرفعہ علیہا متاعہ صدقۃ، یا اس کا سواری پر بیٹھے ہونے کی حالت میں اس کو سامان پکڑانے میں بھی اس کو صدقہ ہے. یعنی اگر وہ سواری پر بیٹھ رہا ہے، اس کو یعنی گھوڑے پر بیٹھنا ہے تو اس کی بیٹھنے میں مدد کر دینا، یا وہ بیٹھ چکا ہے اور اس کو سامان گھوڑے پر پکڑانا ہے یا سامان گھوڑے پہ رکھوانا ہے تو اس میں مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ، اور پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے. وکل خطوۃ یمشیھا الی الصلاۃ، اور ہر وہ قدم جو نماز کی طرف اٹھے وہ بھی صدقہ ہے. ودل الطریق صدقۃ، اور راستے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے. کوئی آدمی راستہ پوچھے تو اس کو راستہ بتانا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. باب فضل الرباط یوم فی سبیل اللہ، اس فضیلت کا بیان کہ ایک دن اور ایک رات اللہ کے راستے میں انسان گزار دے. اور رباط کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پہرا دینا، مورچہ بنا کر اس میں اس کی حفاظت کرنا اور اس میں جاگتے رہنا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم صبر کرو اور ثابت قدم رہو. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آپس کے تعلق کو ورابطو، یہ وہی ہے، رباط سے ہی ہے، اور اللہ کے راستے میں پہرا دینا، اللہ کے راستے میں جاگنا، اس کی فضیلت کا بیان ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. راوی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اللہ کے راستے میں ایک دن پہرے پر جاگنا، پہرا دینا، جہاد کی خدمت کرنا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. وموضع صوت احدکم من الجنۃ، اور تم میں سے کسی ایک کے کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور وما علیہا سے بہتر ہے. والروحۃ یروحا العبد فی سبیل اللہ او الغدوۃ خیر من الدنیا وما علیہا، اور اللہ کے راستے میں صبح یا شام وقت لگا دینا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یہ اللہ رب العزت کے راستے میں ایک دن یا ایک گھڑی لگا دینا، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. باب من غزا بصبی للخدمت، یہ اس جہاد میں بچے کو خدمت کے لیے ساتھ رکھنا، اس کا بیان ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی طلحہ التمس لی غلاما من غلمانکم یخدمنی حتی اخرج الی الخیبر. یہ روایت بھی متعدد بار پیچھے گزر چکی ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکا مجھے دے دو جو خیبر میں میرے ساتھ جائے اور میری خدمت کرو، یعنی میری خدمت کے لیے تجویز کرو. فخرج بی ابو طلحہ مردفیہ وانا غلام راحقت الحلم، تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے اپنی سواری پر بٹھا کر آپ علیہ السلام نکلے اور میں اس وقت بلوغت کے قریب تھا، یعنی 12 سال کے قریب عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں کسی جگہ پر ٹھہرتے تو فکنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل، تو میں اس وقت آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا. وکنت اسمعہ کثیرا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ جملہ پڑھتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل الی آخرہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور آگے یہ خیبر کے موقع پر صفیہ بنت حیی بن اخطب کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اپنا نکاح ہوا تھا، تو اس کی تفصیل مغازی میں تفصیل سے گزر چکی ہے. تو یہاں پر اس کا یہ نمبر بھی دیا گیا ہے، یہاں پر بھی گزر چکی ہے، اور آگے مغازی میں بھی یہ نمبر گزر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ بن حیی بن اخطب سے نکاح ہوا، تو اس کی تفصیل یہاں پر ہے اور پیچھے بھی گزر چکی ہے. باب رکوب البحر، سمندری سفر کرنا. یہ روایت متعدد بار ابھی اسی جگہ گزشتہ سبق میں بھی، اس سے وابستہ سبق میں بھی گزر چکی ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2894 حدیث ہے، اور یہ 2870 پر یہ حدیث یہ بھی نہیں یہی گزری ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، مسکراتے ہوئے اٹھے تو انہوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ایک امت ہے میری امت میں سے جو سفر پر سمندروں پر ایسا سفر کریں گے جیسا بادشاہ سفر کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اور یہ حدیث مبارکہ بہت دفعہ پیچھے گزر چکی ہے. باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، یہ باب ہے
جنگ میں کمزوروں یعنی جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اندھے ہیں، معذور ہیں، اور نیک لوگوں سے مدد چاہنا، ان کی دعا کرنا۔ انا قال علی کیسر سألتک اشراف الناس، یہ وہ حدیث ہے جو شروع میں کتاب العلم میں، کتاب الایمان میں گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ، کہ وہاں پر کیسر نے پوچھا، روم کا جو بادشاہ تھا، کہ کیا اس پر جو ایمان لائے ہیں اشراف الناس، کیا امیر لوگ لائے ہیں، اتبعوہ ام ضعفاءہم، کیا یا پھر کمزور لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، فزعمت ضعفاءہم، تو تم نے مجھے جواب دیا، یہاں پر زعمت کا معنی قلت، تو نے مجھے کہا، ضعفاءہم، تو ضعفاء ان پر ایمان لائے ہیں، تو وہم اتباع الرسل، تو کیسر نے کہا کہ یہی رسولوں کے متبعین ہوتے ہیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ بعد میں ایمان لاتے ہیں، تو شروع میں کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں۔ قال سعد رضی اللہ عنہ ان لہ فضلا علی من دونہ، ان پر فضیلت حاصل تھی جو ان کے علاوہ تھے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل تنصرون الا بضعفائکم، کیا تم پر تمہارے ضعفاء کی وجہ سے ہی تمہاری مدد نہیں کی جاتی، یعنی حل کا معنی حل نافیہ ہے، اور الا جو ہے حسر کے لیے، یعنی تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے، بلکہ ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ انہی کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ آگے فرمایا کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی زمان یغزو فئام من الناس، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ یغزو فئام، کہ لوگ فوج در فوج جہاد کے لیے نکلیں گے، فیقال فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پوچھا جائے گا کیا تم میں ایسا کوئی آدمی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یقال نعم، تو کہا جائے گا جی ہاں، فیفتح علیہ، لہٰذا ان کو فتح ہو جائے گی۔ ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، فیقال فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں ایسا کوئی بندہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت پائی ہو یعنی تابعی ہو، تو کہا جائے گا جی ہاں، پھر ان کو بھی فتح ہو جائے گی۔ پھر تیسرے زمانے میں پوچھا جائے گا، ثم یاتی زمان یقال فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تابعین کی صحبت پائی ہو یعنی تبع تابعی ہو، یقال، کہا جائے گا جی ہاں، تو ان کو بھی فتح ہو جائے گی۔ یعنی پہلے جو 3 دور ہیں ان کی فضیلت اس سے ثابت ہوئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس طرح فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین کا۔ باب لا یقول فلان شہید، یہ اس چیز کا بیان ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی شہید ہے، کسی کے آدمی کے بارے میں یقین سے یہ کہنا کہ فلاں آدمی شہید ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقا وهو والمشرکون فاقتتلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو مشرکین کے ساتھ قتال ہو رہا تھا۔ فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف مائل ہوئے، ومال الاخرون الی عسکرہم، اور دوسرے لوگ اپنے، یعنی ہر آدمی، یعنی کفار اپنے لشکروں کی طرف چلے گئے اور صحابہ اپنے لشکروں کی طرف آ گئے۔ وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبع یضربها بسیفہ، لیکن ایک آدمی ایسا تھا کہ جو میں نے کوئی ایسا مقام نہیں دیکھا، یعنی جو کوئی گھاٹی، کوئی ایسا موقع نہیں دیکھا جہاں پر اس نے تلوار سے حملہ نہ کیا ہو، اور ہر اعتبار سے اپنی قربانی کرتے ہوئے دوڑتا ہوا، کبھی ادھر دوڑتا تھا، کبھی ادھر دوڑتا تھا، اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور بڑی تیزی سے تلوار چلا رہا تھا، تو یعنی اس کیفیت میں تھا، اور آپ یعنی تو یعنی اس نے کوئی بھی، جب بھی کوئی دشمن دیکھتا تو اکیلا آدمی ہوتا، شاذہ ولا فاذہ، یعنی نہ چھوڑتا کسی کو اکیلا، یا دو ہوں یا اکیلے ہو، دشمن کو دیکھ کر اس کے پیچھے جاتا اور ان کو تلوار سے مارتا۔ فقالوا، تو صحابہ نے کہا، ما اجزاء منا اليوم احد كما اجزاء فلان، ہم میں سے کسی کو بھی اتنا بدلہ نہیں ملے گا، اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا فلاں آدمی کو ملے گا، یعنی جتنا بہادری سے فلاں آدمی لڑ رہا ہے اتنا بہادری سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں لڑا۔ اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ من اہل النار، خبردار یاد رکھو وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ فقال رجل من القوم، تو قوم میں سے ایک آدمی نے کہا انا صاحبہ، میں ان کے ساتھ ہوں۔
یعنی مطلب یہ کہ اس نے یہ طے کر لیا کہ اب میں اس کے ساتھ مسلسل رہوں گا کہ اس کا کون سا عمل ہے جو دوزخ کی وجہ سے جس کی وجہ سے دوزخ جائے گا۔ قال فخرج معه كلما وقف معه، تو وہ ان کے ساتھ ہی ہو گیا، جہاں وہ ٹھہرتا یہ بھی ٹھہر جاتے، وقف کا معنی ٹھہرنا، وَإِذَا أَسْرَى معه، جب وہ جلدی سے چلتا تو یہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ چلتے۔ قال فجرح الرجل جرحا شدیدا، تو اسی دوران ہی اس آدمی کو شدید زخم لگے، فاستعجل الموت، لہٰذا اس نے موت کے لیے جلدی کی، فوضع نسل سیفہ بالارض، لہٰذا اس نے جو تلوار کی نوک تھی وہ زمین پر رکھی، وذبابہ بین ثدییہ، اور اس کی جو نوکیلی طرف تھی اپنے دونوں پستانوں کے درمیان جو سینے پر اس جگہ پر رکھ کے اوپر سے، یعنی تلوار کو نیچے رکھ کے اوپر اپنے جسم کو زور سے مارا اور وہ تلوار اس کے سینے کے اندر چلی گئی، یہی مطلب ہے۔ ثم تحامل علی سیفہ، پھر اس نے اپنا سارا وزن اس تلوار پر ڈال دیا، فقتل نفسہ، اور اپنے آپ کو قتل کر لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ فخرج الرجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی جو ساتھ تھا وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال وما ذاک، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا الرجل الذی ذکرت آنفا، وہ آدمی جس کے بارے میں ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ دوزخ والوں میں سے ہے، انہ من اہل النار، وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ فاعظم الناس ذلک، تو لوگوں کو یہ بات بہت بڑی عجیب محسوس ہوئی، اتنا بہادری سے قتال کر رہا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا دوزخ والوں میں سے ہیں۔ فقلت انا لکم بہ، تو پھر میں نے کہا کہ میں اس آدمی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ فخرجت فی طلبہ، اور اس آدمی کی تلاش میں نکلا۔ ثم جرح جرحا شدیدا، پھر اس آدمی کو میں نے اس حالت میں پایا کہ، یعنی یہ آدمی اپنا واقعہ آپ علیہ السلام کو سنا رہا ہے کہ جب میں نے آپ سے بات سنی پھر میں اس کے پیچھے ہو گیا اور پھر میں نے اس کو اس حالت میں پایا کہ اس کو بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ فاستعجل الموت فوضع نسل سیفہ فی الارض وذبابۃ بین ثدییہ ثم تحامل علیہ فقتل نفسہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلک، پھر آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنت، بے شک آدمی جنت والوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، فیما یبدو للناس، لوگوں کے سامنے، وہو من اہل النار، حالانکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے۔ عمل جنت کے سے کر رہا ہے، یعنی جہاد کر رہا ہے لیکن دوزخ میں جانے والوں میں سے ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک آدمی دوزخ والوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، فیما یبدو للناس، لوگوں کے سامنے، وہو من اہل الجنت، حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ باب التحریض علی الرمی، تیر اندازی پر ابھارنے کا اور ترغیب دینے کا بیان ہے۔ قول اللہ عز وجل وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یعنی اس چیز کا بیان کہ تیر اندازی کی رغبت دی جائے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ تیار رکھو کافروں کے مقابلے میں اپنی طاقت کو، اور سامان قوت اور گھوڑوں کو باندھ کر رکھو، اللہ کے دشمنوں کو مرغوب رکھو۔ تو یہاں پر اللہ کے راستے میں ترغیب اور تیر چلانا اور تیر اندازی کرنے کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے۔ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نفر من اسلم ینتصلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے چند لوگوں کے پاس سے گزرے۔ اسلم کا مطلب یہ قبیلے کا نام ہے، ینتصلون، جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارموا بنی اسماعیل، تم اے بنی اسماعیل، اے اسماعیل کی اولاد، تم یعنی عرب کے لوگوں تم تیر اندازی کرو۔ فإن اباکم کان رامیا، بے شک تمہارے والد یہ رمی کرنے والے تھے، یعنی تیر اندازی کرنے والے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ارموا وانا مع بنی فلان، اور پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیر اندازی کرو اور میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، یعنی دو قبیلے تھے اور وہ آپس میں یعنی تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک قبیلے کے ساتھ ہو گئے۔ قال فامسك احد الفریقین بایدیہما، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو دوسرے فریق نے تیر چلانے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، کیونکہ اگر وہ تیر چلاتے تو گویا کہ ان کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم لا ترمون، یعنی نشانہ بازی کر رہے تھے، پہلے ایک قبیلے والے نشانہ لگاتے پھر دوسرے قبیلے والے نشانہ لگاتے، یعنی ایسا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو ایک قبیلے کے ساتھ آپ علیہ السلام ہو گئے تو دوسرے والے رک گئے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رک گئے؟ لا ترمون قالوا کیف نرمی وانت معهم، انہوں نے کہا ہم کیسے رمی کریں، یعنی ہم کیسے تیر چلائیں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارموا وانا معکم کلکم، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رمی کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی آپ علیہ السلام ان کی طرف سے بھی ایک تیر ماریں گے ان کی طرف سے بھی ماریں گے۔ تو ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم جیتتے ہیں یا ہم گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ادب کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ رک گئے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر حنین حین صففنا لقریش وصفوا لنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدر کے دن جب
ہم نے صفیں بنائی قریش کے لیے اور انہوں نے بھی صفیں بنائیں. فرمایا اذا اقصبوکم فعلیکم بالنبل، آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو پھر تم تیر اندازی کرنا. یعنی دور سے تیر کرو گے تو اس میں تیر کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چونکہ اسلحہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس بدر میں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تیر ضائع کرنے کی اندیشہ جس میں کم سے کم ہو، اس لیے وہ اس عمل کو اختیار کیا جائے. باب اللہ بالحراب و نحوہ، برچھے کی مشق کرنا اور اس جیسی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بین الحبشۃ یلعبون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرابہم. بین الحبشۃ یلعبون، جب یہ آپ جا رہے تھے سفر میں تو حبشی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برچھوں سے کھیل رہے تھے. دخل عمر فاہوى الى الحصى فحسبهم بها، تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کنکریاں اٹھانے کے لیے جھکے اور ان کو کنکریاں ماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں کھیلنے دو. فقال دعهم یا عمر، اے عمر ان کو چھوڑ دو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کھیلنے سے روکا، تو آپ نے فرمایا نہیں کھیلنے دو. زاد علی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر فی المسجد، اور دوسری روایت میں یہ فی المسجد کے بھی الفاظ ہے کہ وہ مسجد میں حبشی لوگ کھیل رہے تھے، جبکہ جو اوپر روایت گزری ہے اس میں حبشی لوگوں کا ذکر نہیں ہے. باب المجن ومن یترس بترس صاحبہ. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان ابو طلحہ یتترس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ وہ یتترس کا معنی ہوتا ہے تیر اندازی کرنا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز تھے. فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ایک سپر سے آر کیا کرتے تھے. یعنی یتترس کا معنی ہوتا ہے ڈھال بنانا. یہ لوہے کی جیسے روٹیاں پکانے والا توا ہوتا ہے، اس طرح کی لوہے کی ایک بڑی سی چیز ہوتی تھی، اس کو بطور ڈھال کے یعنی تلوار کے حملے کو روکنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک ہی ڈھال سے آپ علیہ السلام کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے. وقان ابو طلحہ حسن الرمی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اچھے تیر انداز تھے. وقان اذا رما یشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینظر الی موضع نبلہ، تو جب وہ تیر اندازی چلایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کے دیکھا کرتے. اشرف یشرف کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، غور سے دیکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا نشانہ تیر کہاں تک جاتا ہے. تو ڈھال کے ذریعے سے عمل کرنا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ان کے ساتھ تھیں. سال کہتے ہیں لما کثرت بیضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خود سر مبارک پہ جب زخم لگے، یعنی کفار نے جب پتھر مارے تو آپ زخمی ہوئے اور آپ کے ربائی بھی شہید ہو گئی. وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ، اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر بھی خون آ گیا. وَقُشِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اور آپ کے سامنے کے دانت بھی ٹوٹ گئے. كَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک محجن اس سے مشق سے پانی ڈالنے لگ پڑے. وکان فاطمہ تغتسل، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اس زخم کو دھونے لگ پڑی. فلما رأت الدم، جب آپ نے خون کو دیکھا، یزید علی الماء، تو دیکھا کہ وہ خون تو پانی کے ساتھ اور زیادہ تیز ہو گیا، کثرتاً باعتبار کثرت کے. آمدت الی الحصیر، تو پھر انہوں نے ایک چٹان کا، جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے ساتھ خون زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر انہوں نے ایک چٹائی کی طرف کا ارادہ کیا. فاحرقتھا، پھر حضرت فاطمہ نے اس کو جلایا. والصقتھا علی جرحہ، اور وہ اس کے زخم پر چپکا دی. فرقع الدم، تو اس طرح خون رک گیا. جیسے اس چیز کو جلا کے سوا سی بن جاتی ہے، وہ اگر زخم پہ لگائی جائے تو اس سے بھی خون رک جاتا ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ قال کانت اموال بنی النذیر مما افاء اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب. یہ جو بنی نذیر کے اموال تھے یہ مال فہ میں سے تھے جن پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اپنی سواریاں نہیں دوڑائی تھیں. یعنی مال فہ وہ ہوتا ہے جس کو بغیر جہاد کے مال ہاتھ میں آ جائے، بغیر جانی مالی نقصان کے بغیر وہ لوگ خود ہی اپنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنے مال واپس حوالے کر دیں. فقانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ساتن، تو یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے تھا وہ مال جو بنی نذیر تھے. کان ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک سال کا خرچہ اپنے آل پر خرچ کرتے تھے. ثم یجعل ما بقی فی السلاح، اور پھر باقی ہتھیاروں کے لیے اور جانوروں کی سواری کے لیے، اور عدتاً فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو تیار کر کے رکھ لیا کرتے تھے. یعنی
جو بچ جاتا تھا اسلحہ اور جانوروں کے لیے. سلاح کہتے ہیں اسلحے کو، اور قرا کہتے ہیں جانوروں کو جو جہاد کے لیے استعمال ہوں، ان کے لیے آپ علیہ السلام بچا لیا کرتے تھے. اس کو مال فہ کہتے ہیں. تو اس میں جو روایات ہیں، پہلی روایت میں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر اندازی کی مہارت بتائی ہے، اور دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا بیان ہوا، اور اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال فہ کا ذکر ہے. سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفدی رجلا بعد سعد سمعته یقول ارمی فداک ابی و امی، کہ راوی کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو فدا کیا ہو رجلا بعد سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بعد کسی اور پر، اور آپ نے فرمایا ارمی فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم رمی کرو. تو یہ جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین یعنی ماں باپ کو قربان کیا، ارمی فدا کا ابی و امی فرمایا کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. تو اس روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے بعد کسی اور کے لیے آپ نے نہیں فرمایا، لیکن دوسری روایات میں دوسرے صحابہ کے لیے بات ثابت ہے. تو جو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے بھی اپنے والدین کو فدا کیا ہے، یعنی یہ جملہ ان کے لیے بھی بولا ہے. باب الترک، ڈھال کا بیان. دخل عن عائشہ رضی اللہ عنہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث، بعاث ایک زمانہ جاہلیت کی لڑائی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دو بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو بغاث لڑائی کے متعلق کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں. فاضطجع علی فراش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے. وحول وجہہ، اور آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا ہوا تھا. فدخل ابو بکر فانتہزنی، اور جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے ان کو ڈانٹا. قال مزمارۃ الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم شیطان کے آلے بجا رہی ہو. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. فقال دعہما، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. فلما غفل غمزتہما فخرجتا، تو جب حضرت ابوبکر دوسری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے خود ہی ان دو لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا ان کو چھوڑ دو، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا. تو ڈھال کا بیان اس سے اگلی روایت میں ثابت ہوتا ہے. کان یوم عید یلعب السودان بالدرک والحراب، کہ راوی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو سوڈان اور درک ڈھال وغیرہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے لڑائی میں. تو یہ جو لوگ تھے حبشی لوگ، یہ اپنی سامان حرب کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. درک کہتے ہیں ڈھال کو، جس کا میں بھی اوپر ذکر کر چکا ہوں. فاما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما قال تشتہین تنظرین، کیا تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو، یعنی جو کھیل رہے ہیں حبشی لوگ. آپ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی. قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. فاقامنی وراءہ خدی علی خدہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا، اور میرے رخسات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ تھے، یعنی کندھے کے ساتھ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ آپ کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا، ٹھوڑی مبارک آپ کے کندھے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور آپ حبشیوں کو دیکھ رہے تھے. وَيَقُولُ دُونَكُمْ بنی ارفدہ، تو آپ نے فرمایا کہ اے بنی ارفد کھیلو اور تم تماشا کرو. حتیٰ اذا مللت، یہاں تک کہ میرا جب دل بھر گیا. قال حسبک، تو آپ نے پوچھا کیا کافی ہے، میں نے کہا جی ہاں. فرمایا فاذهبی، پھر آپ وہاں سے چلے. تو قال احمد بن ابی نبا فلما غفلا، ایک روایت میں فلما غفلا کا بھی رفع احمد بن صالح کی روایت میں ہے. تو آپ حبشیوں سے فرما رہے تھے کہ اے بنی ارفت تم کھیلو اور تماشا کرتے رہو. دونکم، یعنی تم اب کرتے رہو. اور ایک روایت میں ہے فلما عاملہ، اور ایک روایت میں فلما غفلا کا لفظ ہے. تو اس سے یہ جو اوپر روایت ہے نا فلما غفلا غمزتہما، اور ایک روایت فلما عاملہ، اس روایت کے بارے میں بیان کیا گیا، جیسے فلما غفلا اور ایک میں فلما عاملہ کے الفاظ بھی ہیں. تو یہ دو روایتوں میں ایک لفظ کا اختلاف تھا، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا. باب الحمائل والتعلیق السیف بالعنق، گلے میں تلوار لٹکانے کے بارے میں بیان ہے.
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناسی و اشجع الناسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ فلما فزع المدینہ تھی، جب ایک رات کو مدینہ والے گھبرا گئے، فخرجوا، اور وہ نکلے نحو الصوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف نکلے جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ وقد استبری الخبر، اور آپ علیہ السلام خبر یعنی وہاں سے جدھر لوگ جا رہے تھے آواز کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جلدی سے وہاں سے خبر بھی لے آئے تھے۔ اور آپ علیہ السلام وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ، تو آپ علیہ السلام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر تھے، عُرْيٍ، اس کی پیٹھ یعنی اس پر زین نہیں رکھی ہوئی تھی، وفی عنقہ السیف، اور آپ علیہ السلام کی گردن میں تلوار تھی، وَيَقُولُ، اور فرما رہے تھے لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا، مت گھبراؤ، اور اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے، یعنی بہت تیز رفتار پایا ہے۔ باب ما جاء فی حلیۃ السیف، یہاں سے بیان ہے تلوار پر زیور وغیرہ لگانا، سونا چاندی لگانا، اس کا بیان۔ لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلیۃ سیوفہم الذهب ولا الفضہ، تو لقد فتح الفتوح قوم، تو بہت سی ابو امامہ فرماتے ہیں کہ فتوحات انہیں بہت سی مسلمانوں کو نصیب ہوئیں، اور ان میں تلواریں بھی ان کو ملیں، اور ان تلواروں میں سونا اور چاندی نہیں تھا بلکہ چمڑا، سیسا اور لوہے اور ان کی تلواروں کا زیور ہوتا تھا۔ انما كانت حلیتهم العلابیہ، اس چمڑے کو کہتے ہیں جو اس کے اوپر سیسا یا اس طرح کی چیز لگی ہوتی ہے، اور العنق اس کو سیسا کہتے ہیں، اور حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ چمڑا، سیسا اور لوہا کی طرح کی چیزیں ان پر لگی ہوتی تھیں، سونا چاندی وغیرہ ان پر صحابہ کی تلواروں پہ نہیں لگا ہوتا تھا۔ باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر عند القائلہ، قیلولہ کرتے وقت سفر میں اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دینے کا بیان ہے، اور یہ روایت کتاب المغازی میں متعدد بار گزری ہے۔ اس کے نیچے یہاں حوالہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے غزوہ حنین سے، تو درخت پر تفرق الناس یستظلون بشجرۃ، لوگ درختوں کے سائے میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ علق بہا سیفہ، ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا، اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، تو ایک عرابی نے اٹھا کے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، 3 مرتبہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار آئی تو جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ، لم یعاقبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ باب لبس البیضۃ، خود پہننا، بیضہ کہتے ہیں خود کو، خود جو ہیلمٹ جیسے آج کل مرد حضرات موٹر سائیکل چلانے کے پہنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس طرح کا ایک شکل کا لوہے کا ایک ہیلمٹ بنا ہوتا ہے جو انسان پہنتے ہیں لڑائی کے موقع پر، تاکہ انسان کا سر تیر وغیرہ کے زخم سے محفوظ رہے۔ انہ سئل جرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہ راوی کہتے ہیں سال سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ احد میں آپ کو زخم لگا تھا، جری وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکسرت رباعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کی رباعی بھی ٹوٹ گئی۔ وخشمت البیضۃ علی راسہ، اور جو خود کی کڑی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں لگ گئی۔ فکانت فاطمہ علیہ السلام تغسل الدم وعلی یمسکہ، تو یہ وہی روایت ہے جو ابھی 1-2 روایتیں اوپر گزری ہیں۔ باب من لم یرى کسر السلاح عند الموت، یہ اس چیز کا بیان ہے جو آدمی یعنی مرنے کے وقت ہتھیار وغیرہ توڑنا درست نہیں ہے، اس کا بیان ہے۔ ما ترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا سلاحہ وبغلۃ بیضاء وارضا بخیبر جعل صدقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہتھیار، سفید خچر اور خیبر کی زمین چھوڑی جو کہ صدقہ ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے، اس میں وراثت نہیں ہوتی۔ باب تفرق الناس عند الامام عند القائلۃ واستظلال الشجر، یہ روایت وہی ہے جو ابھی اوپر گزری ہے، لیکن اس کا عنوان تبدیل ہو گیا کہ جب لوگ بکھر کر امام قیلولے کے وقت، دن کے وقت جب آرام کرنا تو لوگ بکھر کے مختلف درختوں کے سائے کے نزدیک، استظلال کہتے ہیں سائے کو، درختوں کے سایہ حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہ پر بکھر کر سو سکتے ہیں۔ تو روایت وہی ہے کہ فادرکہم القائلۃ، لوگ فی واد کثیرۃ الازاد، یعنی بہت زیادہ جو گھنے، ازاد کہتے ہیں کیکر کے درخت کو، جہاں کیکر کے درخت بہت زیادہ تھے وہاں قیلولے کے لیے رک کے لوگ بکھر گئے اور سارے آرام کرنے پڑے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے آپ کے تلوار اٹھا کے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوت لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ
نہیں لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو عزیز طالبات، مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنا سبق اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن جزاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔